جو ایمان لائے، اللہ کی ذات پر یقین، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، قیامت کا یقین، آخرت کا یقین، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، حساب کتاب کا یقین، فرشتوں پر یقین، تقدیر پر یقین، جن کا ایمان صحیح اور ان کے اعمال صالح، نیک اعمال، اچھے اعمال کیے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کر کے آئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، فسق و فجور والا راستہ اختیار کیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، رب چاہی زندگی یہ راستہ جنت کا ہے، جی چاہی زندگی یہ راستہ جہنم کا ہے۔ بھائیو، اللہ پاک نے ہمیں تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو؟ تو کیا جواب دیں گے؟ لبثنا یوما او بعض یوم، ہم دنیا میں ایک دن ٹھہرے، 60 سال، 70 سال، 80 سال کی زندگی تھی، اور کیا کہیں گے؟ ایک دن۔ پھر کہیں گے نہیں نہیں، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ، بعض یوم، تھوڑا سا حصہ، بہت چھوٹی سی زندگی ہے بھائی۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، آخرت کی ہے، جو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے، مرنے کے بعد شروع ہونی ہے۔ موت خاتمہ نہیں ہے، موت خاتمہ نہیں ہے، موت کیا انتقال ہے، انتقال ہے دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف۔ جو نظر آ رہا وہ نظر آنا بند ہو گیا، جو نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو گیا، یہ موت ہے بھائی۔ موت انتقال ہے۔ پھر مرنے کے بعد کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہے؟ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ جنت کیا ہے؟ کہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جہنم کیا ہے؟ کہ اللہ کا قید خانہ ہے۔ اگر جنت ہے تو ایسی زوردار ہے، ایسی خوبصورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، ناخن کتنا وزن اٹھا سکتا ہے؟ تھوڑا سا۔ جنت کی کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے، ایسی زوردار جنت۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو آپ نے فرمایا سب سے چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب، کم درجے کا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے۔ ما یرا ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ کامیاب کون ہے؟ ناکام کون ہے؟ مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، فریق فی الجنت وفریق فی السعیر، ایک گروہ جنت کی طرف، ایک گروہ جہنم کی طرف۔ کامیاب کون؟ ناکام کون؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا کہ وہ کامیاب ہو گیا، یہ ہے کامیابی۔ غریب تھا، امیر تھا، سائیکل پر تھا، جہاز پہ تھا، 2 مرلے کے مکان میں تھا، 10 کنال کے بنگلے میں تھا، مر کے جنت میں گیا کامیاب ہے، مر کے جہنم میں گیا تو ناکام ہے۔ ہاں، ساری زندگی اگر اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کو زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے ہیں، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، جتنے بھی غریب ہیں، امیر ہیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر چل رہا ہے انسان۔ یا تو رب چاہی زندگی ہے یا جی چاہی زندگی ہے۔ رب چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ کیا ہے؟ اور جی چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ صاف صاف بات قرآن نے کی ہے، ہاں، کہ جب قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا اور جہنم سامنے ہوگی اور انسان اس دن یاد کرے گا میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں، کس نے سرکشی کی، نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا،
ترجیح دی دنیا بن جائے، گھر، دکان، دفتر، کاروبار، پیسہ، 1 پلاٹ 2 پلاٹ 10 پلاٹ، ایک گاڑی، دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، دنیا پہ زور لگایا، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ آثر الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے۔ فإن الجحیم ہی المأوى، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس کو یہ یاد ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن آنے والا ہے، سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو رو پڑے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تہجد کی نماز میں، جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ یہاں تو فرما بردار نافرمان برابر، متقی مجرم نافرمان سب برابر، نمازی بے نمازی، باحیا بے حیا، حلال کھانے والا حرام، حلال دیکھنے والا حرام دیکھ، سب برابر ہے۔ یہ تو قیامت کے دن کا فیصلہ ہے۔ وہ نہ مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ، رو پڑے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ ہاں برابر نہیں ہوں گے، نمازی بے نمازی برابر، بے حیا با حیا برابر، جن کی رات اللہ کی اطاعت میں، جن کی رات عیاشی میں، یہ برابر ہوں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کو برابر کر دیں گے؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں سب برابر ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ہاں ایمان والے اور فاسق برابر؟ نہیں 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 نہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، جو ایمان لائے، اللہ کی ذات پر یقین، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، قیامت کا یقین، آخرت کا یقین، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، حساب کتاب کا یقین، فرشتوں پر یقین، تقدیر پر یقین، جن کا ایمان صحیح اور ان کے اعمال صالح، نیک اعمال، اچھے اعمال کیے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کر کے آئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، فسق و فجور والا راستہ اختیار کیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، رب چاہی زندگی، یہ راستہ جنت کا ہے، جی چاہی زندگی، یہ راستہ جہنم کا ہے۔